بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ فرسٹ ایئر اسلامیات لازمی کی ہماری آج کی کلاس ہے۔ اس سے پہلے کلاس میں ہم توحید کے جو بنیادی باتیں تھیں وہ ہم پڑھ چکے تھے۔ دلائل ہم نے نقلی بھی پڑھے تھے اور عقلی بھی پڑھے تھے۔ اب اللہ جل شانہ کی ذات باری تعالیٰ جو ہے اس کے وجود پر دلائل آئے سے ہم پڑھیں گے۔ تو کتابیں آپ سب کے سامنے کھلی ہوئی ہوں گی، اب وہاں سے میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر اس کی وضاحت کریں گے۔ وجود باری تعالیٰ، جیسے کہ آپ کو میں اس سے پہلے پڑھا چکا ہوں کہ دلائل عقلی بھی ہوتے ہیں اور نقلی بھی ہوتے ہیں، اور عقلی دلائل وہ کہ ہم اپنی سمجھ شعور کے لحاظ سے اس کو پرکھتے ہیں اور پھر ہمیں واقعتاً سمجھ آئی تھی کہ بات اسی طرح ہی ہے۔ تو عقلی دلائل سے بات شروع کی۔ جب بھی ہم کسی بنی ہوئی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن اس کے بنانے والے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ مکان کو دیکھیں تو معمار کا تصور آ جاتا ہے، گھڑی کو دیکھیں تو گھڑی ساز کا تصور آ جاتا ہے، کیونکہ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی مکان معمار کے بغیر یا کوئی گھڑی ساز کے بغیر بن سکتی ہے۔ اسی طرح جب کائنات پر غور کیا جائے تو ضرور اس کے بنانے والے کا خیال بھی آئے گا، کیونکہ کوئی صحیح ذہن اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اتنا بڑا منظم و مربوط جہان کسی بنانے والے کے بغیر خود بخود بن گیا ہو۔ ایک پیراگراف ہے آگے، اس کے بعد اس میں پیراگراف میں ہم نے کیا پڑھا؟ ہم اس پیراگراف میں عقلی دلائل پڑھے۔ انسان اپنی عقل سے سوچے، کوئی بھی انسان چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، کسی چھوٹی سی چیز جو بنی ہوئی ہوتی ہے اس کے متعلق سوچتا ہے۔ ایک کرسی کو دیکھیں، ایک پیالے کو دیکھیں، ایک کمرے کو دیکھیں، ایک پنکھے کو دیکھیں، کسی بھی چیز کو انسان جب دیکھتا ہے تو تصور اس کے بنانے والے کی طرف لازماً لوٹتا ہے کہ کسی نے تو اس کو بنایا ہے۔ تو اس پیراگراف میں سے جو MCQs ہیں میں آپ کو نوٹ کروا دیتا ہوں۔ جب بھی ہم کسی بنی ہوئی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن اس کے ڈیش کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ پاس پیپر کا MCQs ہے، میرے پڑھانے کا پیٹرن آپ کو سمجھا دیا تھا پہلی کلاس میں بھی کہ ڈیش کا مطلب یا مسنگ ورڈ کا مطلب پاس پیپر کا MCQs یا ممکنہ MCQs معروضی جو بن سکتا ہے وہ نشان کروانا ہے، اس پر نشان لگوانا ہے۔ تو جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن اس کے ڈیش کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، بنانے والے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اگلا MCQs، مکان کو دیکھیں تو ڈیش کا تصور آ جاتا ہے، معمار مطلب مکان بنانے والا یعنی مستری۔ اور جب ہم گھڑی کو دیکھیں تو گھڑی ساز کا تصور، گھڑی ساز مطلب گھڑی بنانے والا، اس کی طرف ہمارا تصور آ جاتا ہے، کیونکہ ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی مکان معمار کے بغیر یا کوئی گھڑی ساز کے بغیر بن سکتی ہے۔ اسی طرح جب ہم کائنات پر غور کرتے ہیں تو ضرور اس کے بنانے والے کا خیال بھی آتا ہے۔ یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ دنیا میں چند لوگ ایسے ہیں جو ملحد کہلاتے ہیں، ان کا اعتقاد جو ہے وہ الحاد ہوتا ہے، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کائنات کے بنانے والے نہیں ہے، یہ ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے جو چل سو چل رہا ہے۔ تو اسی طرح کے ایک شخص کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ ہوا۔ مناظرہ کا مطلب یہ کہ دلائل کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ اپنے موقف کو منوانا اور اگلے شخص کے موقف کو توڑنا۔ جیسے میں کہوں کہ صبح ہے، کوئی دوسرا شخص کہے وہ شام ہے، تو میں اپنے صبح کے موقف میں یہ دلیل پیش کروں کہ جب صبح ہوتی ہے تو ہر طرف روشنی ہوتی ہے، اور اگلا شخص پھر اس کے دلیل میں میری مخالف کو اپنی دلیل پیش کرے، تو اس کو باتوں میں جو بحث ہوتی ہے اس کو مناظرہ کہا جاتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شخص کے ساتھ مناظرہ ہوا جو کہ ملحد تھا، جس کا کہنا یہ تھا کہ یہ نظام ہے، خود بخود چل رہا ہے، اس کا کوئی چلانے والا نہیں۔ مناظرے کا ایک اصول ہے اس کی جیت اور ہار کا، کہ جس وقت پر اور جس جگہ پر مناظرہ طے ہو وہاں پر جو شخص نہ پہنچے تو اس کا ہار تصور کیا جائے کہ یعنی اس کا موقف کمزور تھا اس لیے وہ پیش نہ ہو سکا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس اصول کے تحت دیر سے پہنچے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جب دیر سے پہنچے تو جو پہلے سے طے شدہ اصول تھا کہ امام صاحب کی ہار کا فیصلہ کیا جائے، تو امام صاحب نے پہنچنے پر کہا کہ پہلے میری بات کو سن لیا جائے کہ مجھے دیر کیوں ہوئی، تو پھر اس سے اگلا فیصلہ جو آپ نے کرنا ہے پھر وہ کر لیجئے گا۔ اب وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گئے، وہ ملحد موجود ہے، آپ ٹھہر گئے۔
آپ نے بتانا شروع کیا کہ میں جب اپنے گھر سے چلا تھا تو مجھے یہاں پہنچنے میں راستے میں ایک نہر پڑتی تھی، درمیان میں ایک نہر گزرتی تھی۔ میں جب اس کے کنارے پہنچا تو وہاں پر پہلے سے کوئی ایسا ذریعہ موجود نہیں تھا کہ میں اس پانی کو پار کر کے یہاں پہنچ سکتا۔ میں نے بہت وہاں انتظار کیا تو پھر کیا دیکھتا ہوں کہ نہر کے کنارے پر ایک درخت ہے، وہ درخت خود بخود ٹوٹا اور اس درخت کے خود بخود تختے بنے، پھر وہ تختے خود بخود آپس میں ملے، پھر خود بخود ان کے اوپر کیلیں لگیں، اور پھر خود بخود ان کی شکل کشتی والی بن گئی، پھر وہ کشتی خود بخود پانی میں اتری اور وہ چل کر میرے پاس آ گئی۔ اب جب میں اس میں بیٹھا تو اس کا کوئی ملاح یعنی کشتی چلانے والا نہیں تھا، کوئی چپو وغیرہ نہیں تھا، لیکن وہ کشتی خود بخود مجھے چلا کر یہاں پہنچایا دوسری طرف کنارے پہ نہر کے، اور پھر میں اترا اور یہاں پہنچا۔ اس وجہ سے مجھے دیر ہوئی۔ تو ظاہری بات ہے کہ کوئی شخص اس طرح کی بات کرے گا تو اس پر ہنسی آتی ہے کہ بھائی اتنا کچھ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے۔ ملحد نے بھی یہ سمجھا کہ کیسے بے وقوف یا پاگل شخص کے ساتھ میرا مناظرہ کروایا جا رہا ہے کہ جس کو اتنا پتہ نہیں کہ یہ کام خود بخود نہیں ہوتے۔ تو امام صاحب نے پھر پوچھا کہ آپ کس بات کے اوپر ہنستے ہیں، یہ تو میرے دیر سے آنے کی دلیل ہے، وجہ ہے۔ تو کہنے لگا اتنا کچھ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے۔ اس پر امام صاحب نے ان کو پھر عقلی دلیل سے مات دی کہ جب اتنا چھوٹا سا دنیا کا کام بھی خود بخود نہیں ہو سکتا تو پھر آپ یہ موقف کیسے بنا لیتے ہیں کہ اس کائنات کا چلانے والا کوئی نہیں ہے، یہ خود نظام ہے جو خود بخود چل رہا ہے۔ لہٰذا اس بات پر امام صاحب کو پھر فتح حاصل ہوئی۔ تو یہ ایک واقعہ جس کے ذریعے سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، وہی ہے جس نے کائنات کا نظام بنایا ہے اور وہ برس ہا برس سے اس کو چلا رہا ہے اور ایک ترتیب سے چلا رہا ہے۔ اب اس کے اوپر یہ چند ایک دلائل، کیونکہ کوئی صحیح ذہن اس بات کا تصور نہیں کر سکتا کہ اتنا بڑا منظم، ایک بات ترتیب اور مربوط اور مضبوط نظام بغیر بنانے والے کے خود بخود بن گیا ہو۔ اب یہاں سے آگے، اس سے پہلے ہمیں دلیل دی کون سی؟ عقل والی، اب آگے دلیل آ رہی ہے نقل والی۔ نقل میں آپ کو بتا چکا ہوں قرآن اور حدیث کے دلائل کو کہا جاتا ہے۔ تو نقلی احادیث میں سے پھر اللہ جل شانہ کا فرمان بیان کیا، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، قرآن کریم کی آیت ہے سورہ ابراہیم کی، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض۔ میں آپ کو ہر لفظ کا الگ الگ ترجمہ بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد بامحاورہ ترجمہ بتاتا ہوں۔ عربی میں الف زبر آ، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، سوال ہے یہ۔ فی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں۔ شک کا مطلب شک، فاطر پیدا کرنے والا، بنانے والا۔ السماوات آسمان کو کہتے ہیں، واو، اور الارض زمین کو کہتے ہیں۔ اب یہ ہو گیا ہر لفظ کا الگ الگ ترجمہ۔ اب بامحاورہ ترجمہ، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا شک ہے اللہ کی ذات میں؟ کون سا اللہ؟ فاطر السماوات والارض، جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ تو جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اس کی ذات میں تمہیں شک ہے کہ وہ موجود نہیں ہے۔ کتاب کے مطابق جو ترجمہ ہے، کیا اللہ میں شبہ ہے جس نے بنائے زمین اور آسمان۔ کائنات پر جب گہری نظر ڈالی جائے تو اس میں ایک نظم و ضبط نظر آئے گا، کہیں بھی بے ترتیبی نہیں ملے گی۔ اب یہ جو ایک جملہ کتاب میں لکھا ہے، آگے اس کی دلیل آ رہی ہے کہ جب ہم کائنات کے نظام میں غور کرتے ہیں تو ہمیں اس میں ایک ترتیب نظر آتی ہے اور کہیں بے ترتیبی نہیں ہے۔ تو اس کائنات کے اس ترتیب کو دیکھ کر ہمارا ذہن اس بات کی طرف جاتا ہے کہ کوئی تو بنانے والا بھی ہے اور بہت مضبوط اور بہت طاقتور ہے کہ جس نے اس کائنات کے نظام کو ایک ترتیب سے چلا رکھا ہے۔ اس پر ایک آیت سورۃ الملک، جیسے آپ جانتے ہیں تبارک الذی اس کا مشہور نام ہے، 29ویں سپارے کی پہلی سورت ہے۔ اس کی آیت نمبر 3 اور 4، الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ لفظی ترجمہ اور پھر بامحاورہ ترجمہ۔ الذی، اللہ ہی تو وہ ذات ہے، خلقہ جس نے پیدا کیا، 7 سماوات 7 آسمانوں کو، طباقاً تہ بتہ۔ ترجمے کے درمیان ایک اضافی بات بتاتا ہوں، یہ والا جملہ پاس پیپر کا MCQs بن چکا ہے،
لہٰذا اس کو نوٹ ڈاؤن بچوں کر لو، اس کو نوٹ ڈاؤن کر لو. الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہی اللہ ہے کہ جس نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا. ڈیش ڈیش مطلب تہ بتہ. یہ جو تہ بتہ ہے یہ پاس پیپر کے MCQs گزر چکا ہے، آپ اس کو نوٹ کر لو. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، آپ کو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں کوئی فرق، کوئی کجی نظر نہیں آئے گی. فرجع البصر، آپ نگاہ کو دوڑائیے. هل تری من فطور، کیا آپ کو کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر، آپ پھر نگاہ کو دوڑائیے. کرتین، کرتین کا بچوں ویسے عام طور پر کرتن کا مطلب ہوتا ہے مرتبہ، بار، ایک مرتبہ ایک بار. تو کرتین کا ویسے عربی گرامر کے اعتبار سے اس کا مطلب بنتا ہے 2 مرتبہ. یہاں اس کا معنی کریں گے بار بار. تو کرتین، بار بار آپ نظر دوڑائیے. کس وجہ سے، کس لیے؟ کہ آپ کو کائنات کی بنائی ہوئی چیزوں میں کہیں کوئی بے ترتیبی نظر آ جائے، اس نظر سے آپ دیکھیے. تو اللہ جل شانہ کا جواب ہے ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، آپ کی طرف آپ کی نگاہ تھک کر، ذلیل ہو کر واپس لوٹے گی، لیکن جس سوچ کے تحت آپ اس میں خامی تلاش کرنا چاہ رہے تھے، آپ کو اس میں کامیابی نہیں ملے گی. یعنی اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں کہیں آپ کو کوئی فرق نہیں ملے گا. آپ جو کتاب کا ترجمہ ہم ذرا اس کو پڑھ لیتے ہیں. وہی اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے، تہ بتہ پیدا کیے. تہ بتہ آپ کو نشان لگوا چکا ہوں. تو خدا رحمان کی صنعت مطلب بنائی ہوئی چیز میں کوئی فطور، کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی فرق نہ دیکھے گا. تو پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لے، تجھ کو کہیں کوئی خلل، کوئی فرق نظر آتا ہے، پھر بار بار نگاہ ڈال کر دیکھ، لوٹ آئے گی تیرے پاس تیری نگاہ رد ہو کر، تھک کر. یہ سورۃ الملک کی آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4 کا ترجمہ ہم نے پڑھا. اور اس سے ہم نے کیا اخذ کیا؟ اللہ جل شانہ کے ذات عالی پر کہ وہ ہے اور اس نے اتنی بہترین چیزیں پیدا کی ہیں، اتنا بہترین نظام وہ چلا رہا ہے کہ جس میں کسی چیز کا فرق ممکن نہیں، اتنے سالوں سے نظر آ رہا ہے. آگے جا کر ایک اور دلیل بھی اس میں آئے گی، مجھے ابھی وہ ذہن میں آ رہی ہے، ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں. قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے جس میں آتا ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر کائنات میں، کائنات کے بنانے والے، کائنات کے چلانے والے زیادہ خدا ہوتے، ایک کے علاوہ زیادہ ہوتے، زمین و آسمان کے چلانے والے ایک سے زیادہ خدا ہوتے سوائے اللہ کے، تو لفسدتا، تو کب کا زمین و آسمان میں فساد برپا ہو چکا ہوتا. کیسے؟ ایک خدا یہ کہتا کہ میں نے سورج نکالنا ہے، تو دوسرا خدا کہتا نہیں میں نے نہیں نکالنا. ایک خدا کہتا کہ میں نے اس کو اس ترتیب سے چلانا ہے، تو دوسرا خدا اس کے برعکس چاہتا. ایک خدا بارش برسانا چاہتا اور دوسرا خدا بارش نہ برسانا چاہتا. ایک خدا پانی چلانا چاہتا، دوسرا خدا پانی کو روکنا چاہتا. ایک خدا رات کو طول دینا چاہتا، رات کو لمبی کرنا چاہتا، تو دوسرا خدا رات کو چھوٹی کرنا چاہتا. ایک خدا دن کو لمبا کرنا چاہتا، دوسرا خدا رات کو دن کو چھوٹا کرنا چاہتا. تو اگر اللہ کے علاوہ اس زمین اور آسمان کے چلانے والے، بنانے والے ایک سے زیادہ ہوتے تو لفسدتا، کب کا زمین اور آسمان وہ ٹوٹ چکے ہوتے، ان میں فساد برپا ہو چکا ہوتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سال ہا سال سے، ارب ہا کرب خرب ہا سال سے کائنات کا نظام ایک ترتیب سے چل رہا ہے. یہ اس بات کی بہت بڑی عقلی دلیل ہے کہ کائنات کا چلانے والا ایک اللہ ہے. وجود باری تعالیٰ کے اوپر ایک دلیل آپ کو بتا دیں کہ کائنات کا چلانے والا ایک اللہ کی ذات ہے. سورۃ الملک کی آیت کے بعد اب اگلی دلیل، دوسری دلیل. پہلے کتاب والے نے پہلے اس دلیل کے متعلق اس پیراگراف لکھا ہے، وضاحت کی ہے، اس کے بعد اس کو دلیل میں پیش کیا ہے. تو سورج اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے اور چاند اپنے مدار میں. پاس پیپر کا MCQs اس کو نوٹ کر لیجیے گا. ڈیش اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے اور ڈیش اپنے مدار میں. سورج اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے اور چاند اپنے مدار، مطلب جو اس کا دائرہ، جو اس کا سرکل، جو اس کو ترتیب اللہ جل شانہ کی طرف سے دی گئی ہے، وہ اسی میں ہی گھوم رہے ہیں، اس کے باہر نہیں.
سورج چاند کے مدار میں نہیں جاتا، ایک اپنے دائرے سے نکل کر دوسرے کی طرف نہیں جاتا، اور چاند سورج کی طرف نہیں بڑھتا۔ اسی طرح ایک خاص وقت تک رات رہتی ہے اور خاص وقت تک دن۔ تو قرآن کریم کی آیت سورہ یاسین کی بہت مشہور سورت ہے، اس کی آیت ہے لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ کیا دلیل ہے؟ لَلشَّمْسُ، سورج کی یہ مجال نہیں، سورج میں یہ طاقت نہیں، کیا کہ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا، سورج کی یہ طاقت مجال نہیں، أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ کہ وہ چاند کو جا پکڑے، وَلَا اللَّيْلُ اور نہ رات کی یہ مجال ہے، سابق النہار کہ وہ دن سے پہلے آ جائے، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ اور وہ یہ تمام کے تمام ایک دائرے میں تیر رہے ہیں، وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ اور وہ تمام ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ اب کتاب کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ نہ آفتاب کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز میں ایک مقرر اندازہ اور خاص نظم و ضبط پایا جاتا ہے۔ اب یہ ایک دلیل دی، ایک پیراگراف، ایک جملہ کہا، اب اس کے دلیل پھر قرآن مجید سے دیں گے۔ وجود باری تعالیٰ پر قرآن کریم کے دلائل چل رہے ہیں، ہم اس سے پہلے 2-3 دلائل پڑھ چکے ہیں، اب قرآن کریم کی اگلی دلائل۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ یہ آیت کی تشریح سے پہلے ایک بات عرض کر دوں، شارٹ کویسچن یہاں پر بنتا ہے، وجود باری تعالیٰ پر قرآنی دلائل تحریر کریں۔ نوٹ کرو بچوں، وجود باری تعالیٰ پر قرآنی دلائل تحریر کریں، ٹھیک، یا قرآن کی روح سے اللہ جل شانہ کے ذات پر، اللہ جل شانہ کے وجود پر دلائل لکھیں۔ تو یہ ایک شارٹ کویسچن ہے، یہ جتنے ہم قرآن مجید کی آیات ان کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں یہ سب اس کے جواب ہیں۔ تو اگلی دلیل ہم پڑھتے ہیں، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ اِنَّا بے شک ہم نے، كُلَّ شَيْءٍ ہر ایک چیز کو، خَلَقْنَاهُ ہم نے اس کو پیدا کیا ہے، بِقَدَر ایک خاص اندازے کے مطابق، ایک خاص ترتیب سے۔ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک ہم نے ہر ایک چیز کو ایک خاص اندازے سے پیدا کیا ہے۔ کتاب کی آیت کا ترجمہ ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں، ہم نے ہر ایک چیز کو ایک خاص اندازے سے پیدا کیا ہے۔ اگلا پیراگراف، کائنات کا یہ نظم و ضبط اس بات کی روشن دلیل، یہ چونکہ دلائل چل رہے ہیں، کائنات کی یہ نظم و ضبط اس بات کی روشن دلیل ہے، ایک ایسی اعلیٰ و برتر ذات موجود ہے جس نے کائنات میں یہ خوبصورت نظام پیدا فرمایا ہے۔ آج کے سبق ہم نے وجود باری تعالیٰ کے اوپر قرآنی دلائل کو پڑھا، سورۃ الملک کی آیت پڑھی، سورہ یاسین کی آیت پڑھی، اور انشاءاللہ توحید باری تعالیٰ کے دلائل جاری ہیں۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ پھر یہاں سے آگے پڑھایا جائے گا۔ السلام علیکم۔